شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ تمام حضرات درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آج سے تقریباً 1500 سال پہلے کائنات میں جب لوگوں کو جینے کے رنگ اور ڈھنگ عطا فرمائے تو اس میں توحید و رسالت کے ساتھ جو سب سے اہم بات نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تعلیم فرمائی وہ معاشرے میں عورت کی عزت تھی، بیٹیوں کا احترام تھا۔ اس دور میں بیٹی پیدا ہوتے ہی لوگ زندہ دفن کر دیتے تھے کہ آیا کل کو کسی کو داماد بنانا پڑے گا۔ ایسے دور میں جب لوگ عورت کو بازار میں فروخت کرنے کی ایک چیز سمجھتے تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نہ صرف بیٹی کو عزت دی بلکہ اسے اللہ کی رحمت بتایا۔ ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں ایک جگہ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن نفل پڑھنے کے لیے مسجد نبوی میں تشریف لائے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی نواسی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چھوٹی بیٹی حضرت امامہ بنت زینب وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھی۔ تو ہمیں دیکھ کے فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ ضد کر رہی تھی کہ نانا ابو میں بھی آپ کے ساتھ مسجد چلوں گی، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس بٹیا کو اپنے ساتھ مسجد میں تشریف لے آئے۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہیں مسجد نبوی میں، تو ایک صحابی حضرت ساسہ بنت ناجیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایمان قبول کرنے کے لیے تشریف لائے تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر دور جہالت میں کچھ نیکیاں کی ہوں تو کیا ان کا بھی ثواب ملے گا، کیا ان کا بھی اجر ملے گا؟ نبی علیہ السلام نے پوچھا کیا نیکی کی دور جہالت میں؟ تو صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک دن اچانک میرے 2 اونٹ جو ہیں وہ چرتے چرتے کہیں گم ہو گئے، تو میں اپنی ایک سواری پر سوار ہو کے انہیں تلاشتا ہوا چلا گیا تو دیکھا آگے قبیلے میں وہ موجود ہیں دونوں اونٹ۔ تو فرماتے ہیں کہ میں اس قبیلے کے سردار کے پاس گیا تو میں نے کہا یہ میرے اونٹ آ گئے آپ کے پاس، تو اس نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں آپ لے جائیں۔ تو فرماتے ہیں اتنے میں ایک بچے کے رونے کی آواز آئی، تو سردار نے بیٹھے بیٹھے قبیلے کے جو چودھری تھے اس نے آواز مار کے پوچھا کہ بیٹا پیدا ہوا ہے کہ بیٹی پیدا ہوئی ہے؟ فرماتے میں نے پھر اس سے سوال کیا کہ اگر بیٹا پیدا ہوتا ہے تو کیا کرتے ہو، بیٹی پیدا ہوتی ہے تو کیا کرتے ہو؟ تو کہنے لگے وہ چودھری کہنے لگا اگر بیٹا پیدا ہوگا تو قبیلے کا نام روشن کرے گا، اگر بیٹی پیدا ہوگی تو ہم اسے زندہ دفن کر دیں گے تاکہ کل کو کسی کو داماد بنا کے ہمیں اس کو اپنے اوپر فوقیت نہ دینی پڑے۔ تو صحابی فرماتے ہیں نبی علیہ السلام سے یا رسول اللہ مجھے یہ سن کے بڑا رنج ہوا، تو اتنی دیر میں اندر سے آواز آئی بیٹی پیدا ہوئی ہے، تو کہنے لگے کہ میں نے اس قبیلے کے سردار سے کہا کہ اگر بیٹی تم مجھے دے دو اور یہ میرے 2 اونٹ تم رکھ لو،
تو کہنے لگا وہ سودے بازی پہ آ گیا، کہنے لگا دو نہیں، یہ جس تیسرے پر تو سوار ہو کے آیا ہے یہ بھی دینا پڑے گا، تب میں یہ بیٹی تجھے دوں۔ فرماتے ہیں کہ میں نے اس کو 3 اونٹ دے کے وہ بیٹی حاصل کر، اور کہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر مجھے چسکا لگ گیا اس نیکی کا، پھر میں نے اپنے غلام دوڑائے، پتہ کروایا کہ کون کون سا قبیلہ ایسا ہے جو بیٹیوں کو پیدا ہوتے ہی زندہ دفن کر دیتا ہے، اور کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب میری حویلی میں 300 بیٹیاں ہیں، ہر ایک بیٹی میں نے 3 اونٹ کے عوض لی ہیں، اب میری حویلی میں 300 بیٹیاں پل رہی ہیں۔ فرماتے ہیں کہ میری نیکی کا نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ ان نیکیوں کا صلہ ہی ہے کہ تجھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک اللہ تعالیٰ نے پہنچا دیا ہے، اور قیامت والے دن اس سے بھی بہت بڑا صلہ اللہ کریم عطا فرمائے۔ بیٹی کا احترام، بیٹی کی عزت، عورت کا احترام دنیا میں شروع سے ایک بہت بڑا مسئلہ رہا، جسے دین اسلام نے بڑی خوبی کے ساتھ حل کیا۔ اسلام نے جن رشتوں کو دیکھ کے دل میں خواہش پیدا ہوتی ہے کہ میں ان سے تعلق پیدا کروں، زنا کا ارادہ ہوتا ہے، اسلام نے ان رشتوں کو پردے کا حکم دے دیا، ان رشتوں میں نکاح کو جائز قرار دے دیا کہ بد کرداری کی نہ سوچو، نکاح کی بات کرو۔ آج ہمارے ملک میں سب سے بڑا جو خطرہ بیٹیوں کو ہے وہ کوئی باہر سے آنے والے لوگوں سے نہیں ہے جو دوسرے ملکوں سے آ رہے ہیں یہاں گھومنے کے لیے، ہمارے ہی گھروں میں ایسے نوجوان پیدا ہوئے، ہمارے ہی گھروں میں ایسے لوگ ہیں جو کہ عورت کے دشمن ہیں، عورت کے اوپر گندی نگاہ رکھتے ہیں، جن کا معاشرہ گندا ہے، جن کی ماؤں نے ان کو کبھی بد کرداری سے روکنے کی ہمت نہیں دکھائی اور ان کی الٹا حوصلہ افزائی کی ہے، اور یہ وہی لوگ ہیں جو اپنی بیویوں کے اوپر، اپنے گھروں پر، اپنے محلے میں دوسروں کی بہن بیٹیوں کے اوپر ظلم کرتے ہیں، وہ لوگ ہیں۔